الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اعجازی دنیا کے ناظرین، آج آپ کو ایک ایسی چیز بتائی جائے گی جس کی وجہ سے اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ میرا سوال ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے فرمایا لقمہ حلال کھایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقمہ حلال بھی کھا رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، جو میں نے جانی اور میں نے دیکھا، وہ ہے غیبت۔ آج کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسا آفس نہیں، کوئی ایسا مکان نہیں، ایسی دکان نہیں جہاں پر غیبت نہ کی جاتی ہو۔ غیبت کے متعلق ہر کوئی جانتا ہے، اس کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی ذاتی عیب نکالنا، لمبا ہے، کالا ہے، گورا ہے، زانی ہے، چور ہے، اچکا ہے۔ آج ہر کوئی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ غیبت کو کیوں کہا گیا؟ آئیے حدیث میں جو کہا گیا، غیبت کے متعلق کہا کہ یہ زنا سے بدتر ہے۔ قرآن میں جو اس کے متعلق وعید آئی کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانا ہے۔ اب انداز لگائیں، جس گھر میں، جس دکان میں، جس مکان میں، جس آفس میں مسلسل مردہ بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے، بہن کو تنگ کر رہا ہے، بھابھی کو تنگ کر رہا ہے، نند کو تنگ کر رہا ہے، ماں کو تنگ کر رہا ہے، چھوٹی موٹی، کالی اچکی، چور، کچھ نہ کچھ کہہ کر اذیت دی جا رہی ہے اور وہ اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ جس طرح ایک دن کا بچہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے، تو اس طرح غیبت کرنے والا ظاہر بات ہے مردہ بھائی کا گوشت کھا کھا کر کتنا جوان ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے جو مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور روزانہ کھائے تو دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اسی طرح جو روزانہ زنا سے بھی بدتر کام کرے، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو کتنا بڑا اس پر عذاب ہوتا ہے کہ جب وہ زنا میں مشغول ہوتا ہے تو اس سے اس کا ایمان نکال کر ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب وہ زنا کر لیتا ہے تو پھر وہ ایمان اس کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے، جب زنا سے بدتر وہ غیبت ہے اور وہ اس کو تنگ کر رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، تو اس ایمان کس قدر کمزور ہو گیا ہوگا، تو پھر دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اتنی کیوں وعید آئی ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کعبے کی عزت ہے، تو مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا جو اگر مومن کی غیبت کرتا ہے کہ وہ گویا مجھے اذیت دیتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، وہ ایک دفعہ نہیں پہنچاتا، 2 دفعہ نہیں پہنچاتا، 10 دفعہ نہیں پہنچاتا، 50 دفعہ نہیں پہنچاتا، 500 دفعہ نہیں پہنچاتا، 50,000 مرتبہ نہیں پہنچاتا، 1,00,000 مرتبہ نہیں پہنچاتا، میں سمجھتا ہوں کروڑوں مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہا ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے، اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا کس طرح خوش رہ سکتا ہے؟ مجھے یہ بتلائیں، کس گھر میں غیبت نہیں ہو رہی، کس گھر میں چغلی نہیں ہو رہی؟ ہر درند چرند پرند کے منہ میں زبان ہوتی ہے، انسانوں کو منہ میں بھی زبان ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ایک واحد چیز ہے جس کے منہ میں زبان نہیں رکھی گئی، وہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ وہ ہے مچھلی۔ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہے؟
शैतान ने मछलियों से कहा कि इब्ने आदम आएंगे और वो तुम्हारा शिकार करेंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। मछलियों ने, एक मछली से दूसरी ने, दूसरी ने तीसरी, तीसरी ने चौथी, और अल्लाह ताला को ये बात इतनी नापसंद हुई कि अल्लाह ताला ने उसके मुंह से ज़बान निकाल ली। तो मछली के मुंह में ज़बान नहीं है, ये तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है, उनका सदका है, रहमतुल लिल आलमीन है कि हम इस कदर कि उन्हें अज़ियत दे रहे हैं और हमारे को कोई अज़ाब नहीं आ रहा। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से, ये काम करना छोड़ दें, गीबत करना छोड़ दें, किसी को तकलीफ़ देना छोड़ दें, तो यकीन जाने हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमें दीनी भी फ़ायदा होगा, हमें दुनिया भी फ़ायदा होगा और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। ये घर में रोकें, इसमें अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें, अच्छे इख्तियारात, अच्छे ज़रिए से तोहफ़ा देकर, मोहब्बत कर, ये नहीं लड़ाई कर नहीं, उसको तंग कर नहीं, ये बहुत ही मोहब्बत से काम करें। खुदा की कसम घर का माहौल बदल जाएगा, घर में सुकून आ जाएगा। हर घर में लड़ाई है, जाहिर बात है जब मेरे आका को तकलीफ़ हो रही है तो सोचने वाली बात है जिसकी गीबत कर रहे हैं उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, उसके दिल में कितनी नफ़रत हो रही होगी, वो कितना हमसे दूर जा रहा होगा। हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी माँ है या हमारे घर वाले हैं, वो हमसे ज़ाती तौर पे तो मजबूरन हमसे मिल रहे हैं लेकिन दिल से कितना दूर जा रहे हैं, हमारा ईमान को कितनी नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला हमें गीबत से बचा। व अला आलिहि व अस्हाबिहि नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।